تمہیں لگتا ہے کوئی ایسا انسان جو تمہیں اپنی جان سے پیارا ہے اور وہ تم سے دور چلا گیا ہو بنا کچھ بتائے، بنا کچھ کہے، اور پھر تمہیں اس شخص کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، تم روتی ہو اور تم اس کے لیے اللہ سے اس بات کا صبر مانگتی ہو کہ وہ انسان مجھے واپس مل جائے، پھر تم اللہ سے شکوہ بھی اس بات کا کرتی ہو کہ جب اللہ کو مجھے دینا نہیں تھا تو کیوں پھر اللہ نے ملوایا مجھے اس کے لیے محبت کیوں ڈالی پھر میرے دل میں۔ مجھے بتاؤ جیا، کیا یہ سب صحیح ہے؟ اللہ سے اتنے شکوے کرنا صحیح ہے؟ اللہ سے تم پوچھتی ہو، اس کا تو جواب مل گیا، تمہیں سکون ملا، جو تم چاہتی تھی وہ ملا؟ نہیں نا، پھر کیوں اللہ سے اتنے شکوے؟ ختم کرو جیا، ختم کرو یہ سب۔ اللہ سے یہ مت مانگو کہ وہ مجھے مل جائے، اللہ سے یہ مانگو وہ تمہیں سکون دے دے، صبر دے دے۔ اور تم کیا سمجھتی ہو اللہ تمہاری سنتا نہیں ہے؟ اللہ تمہیں جواب نہیں دیتا ان سوالوں کا جو تم اللہ سے کرتی ہو؟ جیا، اللہ نے تمہیں کہیں نہ کہیں جواب دے دیا ہے۔ اس کے آنسو اب گردن تک آ چکے تھے۔ نور آسمان کو دیکھ کر کہتی ہے، دیکھو اس نیلی چادر کے پیچھے وہ خدا کتنا پیارا ہے۔ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اسے تمہارا رونا بالکل پسند نہیں آ رہا، تو چپ ہو جاؤ۔ وہ شخص جسے تم خدا سے مانگتی ہو وہ شخص بہتر تھا ہی نہیں۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے محبت کی بنیاد پر دنیا بنائی اور پھر اس کو صبر اور ضبط کے رنگوں سے سجا دیا اور خود کو کسی دلچسپ پہیلی کی طرح چھپا لیا کہ صاحب محبت ہو تو مجھے اپنے دل میں پاؤ گے، اور اگر نہیں ہو تو شے رخ تک کا فاصلہ بھی طے نہ کر پاؤ گے، مجھ کو کبھی ڈھونڈ نہ پاؤ گے۔ اگر وہ سب مکمل کرنے لگے تو کون سی غرض تم کو ستائے گی؟ کون سا دکھ تم کو تہجد تک لائے گا؟ کون سا قرب پھر تم کو سجدے کرنے پر مجبور کرے گا؟ تم تو بھول جاؤ گے اس کو جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبتیں ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تبھی تو وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ حالانکہ اس نے جزائے اور سزائے پہلے سے ہی مقرر کر رکھی ہے، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوتی نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو اس کی جانب واپس لوٹ آؤ گے۔ وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ خود سے تمہیں جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، تاکہ تم روز اس سے ملنے آؤ، تاکہ وہ روز تمہاری آواز سن سکے۔ اور تم اب بھی سوچ رہے ہو کہ کون تمہارا منتظر ہے؟ تم اب تک اسی کشمکش میں ہو کہ نہ جانے وہ معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ تم کو اب بھی یہ شک ہے کہ نہ جانے وہ دعا سنے گا بھی یا نہیں۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اپنی غرض کے لیے اس کو پکار رہے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے۔ زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، دعا کا سلسلہ جاری رکھو۔ کن محبت ہے اس کی اور فیکن یقین کا فلسفہ ہے۔ محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے اور یقین رکھنے والوں کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ وہ تمہارے ہر غم سے واقف ہے، تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو۔ عبادتوں سے بھی زیادہ اس کو ندامتیں پیاری ہوتی ہے، وہ ڈھانپ لیتا ہے۔ جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔
جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے۔ آپ تھک چکے ہیں تو پریشان نہ ہوئے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، بلکہ جلد ہی آرام و سکون کی نعمتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھ گئی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے درد کے مارے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، یہ معاملہ اب جیسا وہ کرے گا اسی میں ہم راضی، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہو۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس کو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ ہاں، وہ برے کو بہتر بنانے پر بھی قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ایک لا حاصل چیز کے لیے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہ دے رکھی ہے، تمہارے ارد گرد اتنی مسکراہٹیں رکھی ہیں، تب بھی روتے ہوگے اس چیز کے لیے جس سے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پر یقین ہے؟ بس ایک دفعہ اس کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک دفعہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو۔ جب تم اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے۔ کامل یقین رکھو تو یا تو وہ نصیب بدل دے گا یا دل موڑ دے گا۔ انسان جب اچھا سوچتا ہے تو اللہ خود ہی راستے بنا دیتا ہے اور مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر اختیار کرو۔ اللہ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ بس آپ اپنے رب پہ یقین رکھیں، وہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تب وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی تڑپ پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھتا ہے۔ بکھرنا عارضی ہے مگر اس کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ وہ سنتا ہے تمہاری آواز جب تم اسے پکارتے ہو، وہ دیکھتا ہے تمہیں جب تم آسمان کو تکتے ہو، اس انتظار میں کہ ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر مل جائے گا ان چیزوں پر جو تمہیں دکھ اور تکلیف پہنچاتی ہے، جو ہر لمحہ تمہیں اذیت میں مبتلا رکھتی ہے۔ اس انتظار میں اس پر یقین، جب ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی سب ٹھیک ہو جائے گا، تو یقین رکھو ہر دن ایک جیسا نہیں ہوتا۔ جو چیز تم نے کھوئی ہے اس کے بدلے اللہ تمہیں بہتر سے گزار کر بہترین سے نواز دے گا، اور یقین کرو یوں تمہیں اپنے صبر کا ہر صلہ مل جائے گا اور تمہارا دل ان چیزوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا جن کی وجہ سے آج تم بے سکون اور اذیت میں ہو۔